اب یہ حسن بصری رضی اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی وقت کے امام روزگار ابو الحسن بصری، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو محمد ان کی کنیت تھی، بعض لوگوں کے نزدیک ابو سعید ان کی کنیت تھی۔ علماء تصور کے ہاں ان کو بڑی قدر منزلت حاصل ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ تمام علوم پر انہیں دستر حاصل تھی۔ معاملات طریقت کے بارے میں ان کے لطیف اشارات مشہور ہیں، یعنی ان کی باتیں بڑی گہری ہیں، محبت والی۔ سنو گے کہ بس دعا کر دی؟ بولو بولو۔ حکایت میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عرابی ان کے پاس آیا اور صبر کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، حضور صبر کے بارے میں بتائیں۔ ان میں صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو مصائب اور آفات میں کیا جاتا ہے، مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، پھر صبر کر لیا، واہ والا نہ کیا، کوئی واہ والا، اس کو برداشت کر لیا۔ ایسے فرماتے ہیں کہ بندہ جا رہا تھا، رات کو سفر کر رہا تھا، ایک دریا، ایک یعنی کنواں تھا، وہ کے کنارے نہیں تھے کنویں کے، اور رات تھی، وہ سلپ ہو تو اندر کے کنویں گر گیا، گوپا نہیں رات تھی تو کنویں جا اندر پڑ گرا۔ پیچھے دیکھا قافلہ آ رہا تھا ایک، وہ پیچھے باتیں کرتے آ رہے تھے، وہ دل میں خیال کیا کہ ان سے کہتا ہوں مجھے نکال دے، پھر کہتے یہ تو اللہ کی شکایت ہوگی کہ چوپی کر جا، یہ اللہ کی جب تم نعمتیں تھی پھر تو ذکر نہیں کرتا تھا، اب تو طلب مولا میں نکلا ہے تو اب شکایتیں بھی کرے گا تم؟ جو دل میں رکاوٹ ہے مسکا کو آئے تو پھر اللہ کی شکایتیں کرے گا؟ میں تو شکایت نہیں کرتا، چپ کر گیا، کنویں میں گرا رہ گیا۔ وہ آ گئے، انہوں نے دیکھا یار یہ کنواں ہے، کنارے سے ہے کوئی نہیں، اندھیری رات تو لوگ گر نہ جائے، اس کو پور ہی دیں، اس کو اوپر پور دیں، وہ یعنی اوپر لکڑی اکڑی ڈال کے اس کو بند کر دیں۔ وہ نیچے بات سر سن رہے کہ اب تو موت آئے گی، یا تو بولنا پڑے گا تو یا پھر موت قبول کرنی پڑے گی۔ ان کا جب وہ میں پہلے جو صبر کر لیا، ابھی شکایت نہیں کرنی تھا، پھر صبر ہی کر، یا پھر پہلے بول پڑتا، چپ۔ انہیں لکڑی لکڑی کاٹ کر دم اس کو ڈب دیا، یہ پور دیا۔ وہ مجاز میں لگے لوگوں بلائی کے لیے کوئی ہیں، اس میں آتے ایک بندہ رستے میں جا رہا تھا، ایک نے سرے راہ نہ کیل ٹھوک دیا، دوسری بات ایک نے کیل اکھاڑ کے پرے پھینک دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں تو اس لیے ٹھوکا تھا کیل کوئی مسافر گزرے گا گھوڑا وغیرہ باندھ لے گا۔ ان کا تو کیوں کھڑا؟ انہوں نے کہا میں کہ بیچارہ گر نہ جائے، ٹھڈا نہ آ جائے، تو میں نے انہوں نے کہا دونوں کو اللہ اجر دے دیا، تمہاری نیت کا اجر، تیری نیت بھی نیک تھی، اس کی نیت بھی نیک تھی۔ اب بات آ گئی نیت کی۔ اب انہوں نے جب وہ چل گئے، اب اندر انہوں نے کہا موت ہی رہے گی، سامنے مدر نظر آ رہی، ساری رات اندھیری، اوپر پول کے چلے گئے، قافلہ بھی چلا گیا۔ اب دل سے رویا اللہ کی طرف، المورا میرا کوئی نہیں اس جان میں، سیدھی موت نظر آ رہی، اب تو میرا ہے تو میں تیرا ہوں، اب میری مدد فرما، غیبی مدد کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کچھ جانور جیسے اوپر اس کی آواز آئی کنارے کے اوپر، وہ دیکھا تو بہت بڑا سانپ تھا، اژدہا، اس نے نیچے پوچھل ایسے گھسیر دیا، درخت اوپر پتے تھے نا ٹالی وغیرہ کے، وہ نیچے شاں موٹے تھے، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ نے مدد کی تھی غیبی، اس نے وہ پوچھل پکڑ لیا، اس نے 2 روپے باہر نکال دیا۔ اللہ نے کہا جب تو مجھے پکارا نا دل کے ساتھ، دیکھ میں تیرے دشمن سے تیری مدد کر دی، جب تو نے صبر کیا نا، میری کی پہ راضی ہو گیا، میری شکایت نہیں کی، تو میں تیرے دشمن سے جو کھا جاتا ہے تو کاٹ بھی لیتا ہے۔ یہ ہماری ساری باتیں ہمارے سمجھنے والوں کے لیے، جن کی عقل کام کرتی ہے۔ اللہ سے محبت کرتا ہے بے شمار، اللہ پہ پورا کنبہ، پوری مخلوق میرا کنبہ ہے، مجھے بڑی پیاری ہے، میں ان کو بیکار نہیں بنایا۔ ہمیں ان سے محبت کا حکم دیا کہ ان سے محبت کرو، میری مخلوق سے محبت کرو۔ ہم ان کے کیڑے نکالتے ہیں، اپنے عیب نہیں دیکھتے۔ ہم اپنے عیب دیکھیں، لوگوں عیب نظر نہ آئے، ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، ان کے عیب نظر آتے ہیں۔ یہ مکھی نہیں ہوتی، مکھی نہیں ہوتی، ایک مکھی چوس ہوتا ہے جو بڑا وکیل ہوتا ہے، ایک مکھی ویسی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، انسان زخم ہونا جس کے اوپر کہیں، اس پورے جسم میں خوشبو لگی ہو، ادھر نہیں بیٹھتی، وہ زخم کو بیٹھتی ہے۔ ایسے جو خود ہوتے ہیں نا، یعنی بے نسل یا یہ گناہوں میں لتڑے ہوئے یا ان کا عقل ماری ہوتی ہے، وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اچھے لوگ اپنے عیب دور کرتے ہیں۔
ایک طریقہ یہ بھی ہے عیب کے دور کرنے کا کہ آپ کسی میں خامی کو دیکھو، اب میں میرے میں بھی ہو اس میں بھی ہو، تو اپنے سے دور کریں، دیکھیں اس میں عیب یہ فلاں ہے، اللہ کرے مجھ میں یہ عیب ہے، اپنا دور کرے۔ کوئی نصیحت کرے اس کی نصیحت قبول کرے، یہ نہ کہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ دشمن کو نہ دیکھ، تو دیکھ بات صحیح کہہ رہے، اگر صحیح ہے تو اس کو دور کر لے۔ کوئی لوگ نشاندہی کرے وہ دور کر، کوئی لوگوں میں دیکھے وہ دور کر، کوئی تجھے ناسے کوئی چیز بتایا تیرا نصیحت کرنے والا اس کو قبول کر۔ ہاں، جو لوگوں کو عبرت کا نشان بنتے دیکھے وہ خود کام نہ کر۔ ہاں، عقل مندی تو یہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا جو ایک صبر تو یہ ہو گیا افات و مصائب پہ، دوسرا ہے کہ وہ ممنوعات کو ترک کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے، جو چیزیں منع کی گئی ان کو چھوڑنے میں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یہ عمل کرو، ایک ہوتا ہے نہ کرو۔ جب آدمی وہی کام کرتا ہے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ غضب پھر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو عمل حکم یہ عمل کرو، اب سے نہیں ہوا، سستی ہوگی نا جی، حد اللہ کی حد توڑ دی، فاسق ہو گیا جی، نہیں۔ ایک ہوتا ہے یہ نہ کرو وہی کرے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ ممنوعات کو ترک کرنے میں صبر کرنا ہوتا ہے، وہ ممنوع کی گئی وہ چھوڑ دے، اس نے صبر کیا۔ جاگتے ہو اللہ۔ اس عرابی نے کہا واقعی زید ہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی زید اور صابر نہیں دیکھا۔ حسن بصری نے کہا لیکن اے عرابی، میرا زہد تمام کا تمام رغبت ہے اور میرا صبر دراصل بے قراری ہے۔ بڑی نکتے کی باتیں یہ، میرا زہد تمام کا تمام رغبت ہے اور میرا صبر دراصل بے قراری ہے۔ عرابی نے کہا اس بات کی تفسیر بیان کر دیجئے، کیونکہ میرا اعتقاد ڈاواں ڈول ہو گیا، تیری بات کرنے سے میرا اعتقاد ڈاواں ڈول ہو چلا ہے، مجھے ذرا وضاحت سے سمجھاؤ اس بات کو جو آپ نے کی ہے۔ اور تب مانتے ہیں کہ ہر بندے کے ذوق کے مطابق بات کرو۔ ہیرا جواہرات گدے گلے میں ڈال دو، وہ دیوار سے کھڑو کے ٹالی سا توڑ دے گا، اس کو کیا پتہ ہیرا ہے؟ نہیں، اس نے کہا تو نے بات کر دی نا، مجھے سمجھ کو نہیں ہے، میرا اعتقاد ڈول رہا ہے، مجھے ذرا سمجھا وضاحت کے ساتھ۔ انہوں نے سمجھانا نا، پھر سمجھا دیا نا۔ صاحب ذوق ہوتے ہیں، اللہ صاحب ذوق لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ وہ اپنے طرح نہیں ہوتے۔ تو تین سمجھ نہیں آتی بھی میں کی کہہ رہا ہوں، سنتا ہی نہیں پیا گل، وہ گل نہیں پہنتے، بولتے نہیں، کان تیرے بند ہے نا، گل تو سنتا نہیں ہے گئے، وہ گلے پا جان گے۔ اللہ اللہ۔ ایک فرماتے ہیں ہمارے حضرت ہمارے تھے، ایک بندہ ہے وہ آیا نا، سب ذکر کر کے چلے گئے، وہ آ گیا، مجھے ذکر کرا دو، انہیں کہ بہ جا، انہوں نے ذکر کرا دیا، شروع کر دیا۔ وہ کسی نے کہا ذرا وہ سارے چلے پیچھے آ گئے، انہوں نے کہا اللہ ذکر کرنے آ گئے نا، پھر کیا ہو گئے؟ وہ اگر ذکر تیرا کرا ایک کو نہیں کرا سکتے۔ اللہ، اس نے کہا میرا صبر جو ہے نا، حسن بصری نے کہا میرا صبر مصیبت میں ہو یا اطاعت میں، لیکن وہ ظاہر یہی کرتا ہے کہ میں اچھے دوزخ سے خائف ہوں۔ میرا صبر مصیبت میں ہو یا اطاعت میں ہو، وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں اچھے دوزخ سے خائف ہوں، یہ سریعاً بے قراری ہے۔ بات تو صوفی سنو، اور دنیا میں میرا زہد یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں نجات خوری سے خاص رغبت رکھتا ہوں، یہ سری رغبت ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص اپنے نصیب کو درمیان میں حائل نہ ہونے دے، تاکہ اس کا صبر خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، نہ کہ خوف دوزخ کے باعث۔ اس طرح اس کا زہد بھی مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نہ کہ جنت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اور یہی اخلاص کی خاص نشانی ہے۔ تبھی سارے بزرگ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک بھی بار بار فرماتے ہیں کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو، علم حاصل کرو، پھر عمل کرو، پھر اخلاص پیدا کرو، اللہ کے لیے عمل کرو۔ کسی شوق میں جنت دوزخ کے خوف کی وجہ سے یا وہ جنت طلب میں یا اس کے عمل نہ کرو، سودے بازی اللہ تجارت نہ کرو، اگلی اوپر والی بات کرو۔ یہ منع نہیں ہے جنت طلب کرنا،
میں سوچ رہا تھا کہ قرآن یہ آتا ہے کہ جنت کی چوڑائی نا، جنت کی چوڑائی ساتوں زمین و آسمان میں چوڑائی بنتی، چوڑائی عرض نہیں، یہ عرض بنتی، لمبائی نہیں بنتی. کتنی؟ ساتوں زمین آسمان ملانے سے جنت کی چوڑائی بنتی. تو عرض کتنا؟ یہ عرض ہے تو چوڑائی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس میں یار نہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ تو پھولوں کو بندہ تو اتنی جگہ پہ سما جاتا ہے. وہ تو صحیح ہے، سمجھ نہیں آتی بات کو. اس کے حضور پاک میں محبت نہ ہو، ان کے دیدار نہ ہو، ان کے مدد نصیب نہ ہو. کئی لوگوں تو ہر روز دن بدل میں بیٹھنا ہوگا، کئی جمعے کے جمعے، کئی کیا مدل کیا مقام ہوں گے، کتنی ملاقاتیں ہوں گی. سلام فرشتوں کا آئے گا، اللہ کا سلام آئے گا، جنتی السلام ایک دوسرے کہیں گے. اب شوق نہیں پیدا ہوتا، وہ سب کچھ جنت میں ہی ہوگا. لیکن انہوں نے ظرف کی بات کرے نا. اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں نا وہ کہ اللہ کے لیے، طلب کے لیے زندگی گزارو، خالص اللہ کے لیے. پتہ آپ کو پہلے عالم کا حساب ہوگا، مال سخی کا بھی ہوگا اور شہید کا بھی ہوگا. اللہ پوچھے گا میرے عمل کیا بتا دکھا، کیا کیا ہے. ان کا میں جناب بڑی تقریریں کی، لے مسلح بیٹھ کے جائے اوپر میں بہت زور لگایا، بڑا تقریریں کی. انہوں نے کہا وہ تو دنیا کے لیے کیا، نعرے لگانے کے لیے وہ تو لگ گئے. خالص عمل بتا جو میرے لیے کیا ہو. ایسے مالدار سے پوچھے گا، انہوں نے کہا تیرے نام کی سبیلیں لگ گئیں، تختیاں لگ گئیں، تو میرے لیے بتا جو کیا ہے. اور شہید سے پوچھے گا، میں نے جان قربان کیا. انہوں نے کہا وہ تو بہادر کلانے کے لیے کیا تھا. اللہ سے کیا چھپتا ہے؟ حدیث مارک نہیں ادھر اللہ جو لے کیا کثرت سوم، کثرت صلات، پہلے کثرت سوم، حج صدقات لے کے آئے گا اور فرشتے گواہی دیں گے کہ اللہ میرے پاس یہ سارے اعمال ہیں. اللہ پوچھے گا اس سے پوچھو، اس کا عمل دیکھو کیا اس نے میرے دوست سے دوستی کی میری وجہ سے، یہ عمل دیکھو. اور میرے دشمنی کی میری وجہ سے. یہ حدیث ہمارے کدھر جانے دیتی ہے؟ ہمیں اللہ کے پیاروں کو واپس باہر نکلنے دیتی ہے یہ بات. کثرت سوم بھی ہے، کثرت صلات بھی ہے پہلے کا، پھر کثرت سوم میں روزے ہیں، پھر صدقات، حج صدقات ہیں، پھر فرشتے بھی تائید کر رہے ہیں کہ اس پاس مال سارے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھو، نامہ مال میں اس کے پاس دیکھو، اس سے پوچھو کیا اس نے میرے کسی دوست سے دوستی کی، میرے ولی سے دوستی کی میری وجہ سے، اور میرے دشمنی کی ہے میری وجہ سے. یہ دیکھو. اب یہ عمل اخلاص ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو صحیح ہے. اخلاص اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے عمل کرنا. اللہ اکبر. انہی کے بارے یہ ختم ہوگی نا. اب یہ مار رہے ہیں حورو قصور و غلمان نئے روا نعیم جنت. یہ کلہم جنم مشتاق یار ہیں ہم. لو یہ کلہم جنم مشتاق یار ہیں ہم. بس وہ تو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. حسن بصری کہہ سکتے ہیں جنہوں نے، ہم نہیں کہہ سکتے. ہم ہمارے ادھر کہتے ہیں بیوی لڑے نا اپنے خاوند کے ساتھ، وہ جنت حور کہتی نہ لڑے میرے پاس آنے والا، ہم اسی میں خوش ہیں. اور دیکھو میری فیور کری بیٹھی حور جنت دی، بولتے ہیں اللہ تم لڑو ہی نہ، تو نہ وہ لڑے. وہ گریبان پکڑو گے جانگو، پھر انہیں کٹ دے گی، پھر انہیں کٹ دے. اس کا دل تنگ نہ کرو، اپنی ذمہ داری نبھاؤ، مرد بن کے زندگی گزارو، حقوق العباد پورے کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کے نمونہ بنو. ہم بہت سے ہم اپنی اولادوں کو بگاڑ بیٹھتے ہیں لاڈ پیار میں، اور ان کے ساتھ نمونہ نہیں بنتے. اللہ انہی کے بارے میں روایت ہے حسن بصری، انہوں نے کہا شریر لوگوں کو، بڑی نیک بات، یہ اپنے لیے بڑی تربیت کی بات ہے مریدین کے لیے. پیری مریدیں میں یہ بہت ثبوت دیتی، فائدہ دیتی، برے لوگوں بچنے کی فائدہ دیتی. انہی کے بارے میں روایت ہے کہ حسن بصری نے فرمایا کہ شریر لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ بد زنی کے مترادف ہے.
शरीर लोगों की सोबत नेक लोगों के साथ बात करने के मुतरादफ है। अल्लाह, यानी तो उनके पास बैठता है ना, इसका मतलब तू अच्छे लोगों से बात जाने। जब तू शरीरों को बैठता है साबूत हो गया तो तू अच्छे लोगों से बात जाने। तेरा बैठना साबित कर रहा है। तू रात और मुकरे तो मुकर नहीं सकता। तेरी जो तस्वीरों के साथ मान गई है ना, वो तो मुकरे ना देगी। ऐसा कांटा बोएंगे तेरे जनाब दिमाग ख़राब कर देंगे। और माते कितने साल लगते हैं वो कांटा निकालने के लिए। जो वस्सा बोलता है मतलब दिल में किसी के। हाँ अल्लाह, यानी जो शख्स बदों को अख्तियार करता है वो इस सब ताले के बहस नेक लोगों से बदगुमान हो जाता है। अब इसको हमने अपना ज़िंदगी हिस्सा बनाना है। वो कहें इस सोबत ताले यानी बुरी सोबत के बहस नेक लोगों से बदगुमान हो जाता है। और इस बात पर सबका मुकम्मल इत्फाक है। और ये बात ऐद हाज़िर के इन लोगों पर बिल्कुल सादक आती है जो अजीज़ान हक़ के मुनकर हैं। यानी तब कह रहे हैं दाता साहब रहमतुल्लाह, उससे पहले हसन बसरी का वाक़या है, उनका बयान फरमा रहे हैं। वो कहते हैं बल्कि सादक आती है, सच आती है कि इन लोगों पर जो अजीज़ान हक़ के मुनकर हैं, जो अल्लाह के प्यारों के मुनकर हैं। अब जो अल्लाह के प्यार मुनकर है ना, उनके ऊपर ये बात सादक आती है कि वो उनसे बदजन हैं और बुरे लोगों के दोस्त हैं। अल्लाह, ये कैफियत इसलिए ज़रूर में आती है जब ये सोबत बद अख्तियार करने वाले लोग इस किस्म के झूठे सूफियों और रहम परस्तों की सोबत में बैठते हैं। वो देखते हैं कि इनका हर फेल बददयानती पर मबनी है और इनकी ज़ुबानें झूठ से लबरेज हैं और ग़ीबत से भरपूर हैं। इनके कानों लग़वियात और अज़लियात सुनने के मुश्ताक हैं। इनकी आँखें लव व शहवत को देखने पर आमादा हैं। तो ये समझते हैं कि मामला सब होते ही यही कुछ है। जो शरीर किस्म के जिनको तहव्वुर कबूल नहीं करती, जिनको तरीक़त कबूल नहीं करती, तो फिर वो उन पर पास बैठते हैं ना, वो आगे हमारे फेरे करते हैं। वो फिर उनकी सुनते देखते रहते हैं, कहते यही तरीक़त है। अल्लाह, सूफियों का मज़हब यही है। वो कहते हैं हम गाफिलाने देर को इतना हुआ ना होश था, कौन मेज़बान कहाँ मेहमान रहे हम। यानी हमें यही नहीं पता लगा कि मेहमान कौन है, मेज़बान कौन है। इतना होश ही ना रहा, मेरा मुखलिस कौन है, मेरा गैर मुखलिस कौन है। अल्लाह, हम जो ज़माने के ग़ुलाम है ना, हमें ये होश नहीं रहा कि मेरा मुखलिस कौन है, मेरा गैर मुखलिस कौन है। हम मेज़बान कहाँ हैं, हमारा मेहमान कहाँ है। यानी मेरी मेज़बानी किन के पास मेरा आना जाना है। ये मेरी मेज़बानी कौन कर रहा है, मैं किन का मेहमान हूँ। मेरा किन से तल्लक है। ये क्या मुझे दोज़ख पे ले जा रहे हैं, ये जन्नत पे ले जाने वाले हैं। अल्लाह, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अंधे हैं जहाँ के लोग सारे अमीर, सूझे ना जिसे उसे ये कहते हैं बसीर। यानी सारे ऐसे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, है ना। वो ऊपर के बयान किए ना, ऊपर जो बयान किए उनके ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, फिर उनके पास बैठते हैं वो कहते हैं सब होता ही ऐसे। उनके बारे में कह रहे हैं अंधे हैं जहाँ के लोग सारे अमीर, सूझे ना जिसे उसे ये कहते हैं बसीर। ये सूझबूझ ना हो कहते बड़ा अक्लमंद है ना, है ना। नहीं, जिन्हें बड़ा पगड़ा बांधा हो कहते बड़ा उलमा, खिताब देते शम्सुल उलमा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह, मौलाना रूम बड़ी है कहते हैं, लिखते हैं बहुत बड़ी समझाने के लिए। क्योंकि एक बंदा वो चोरी पे निकला तो वो पता चल गया, तो वो दौड़ पर लोग मगर पीछे लग गए। तो एक बड़ा लंबा पकड़ा बांधा हुआ था ऊपर सर के ऊपर ना, वो बाहर निकला बेशोर कहे का है ना। वो दौड़ा जा रहा, उसने झपका मारा तो वो पकड़ी उसका हाथ इधर से ना, उसने ना वो खींच ली तो वो खुल गई। वो खुल गई नीचे लीरा निकल आई। उन्हें क्या मेरे कमों में रखी
وہ پہلے دیکھتے لینے دے جائے گا کہ نہیں اللہ ایسا ہرگز نہیں وہ کہ اندھے ہیں جہاں کے لوگ سارے امیر سوجے نہ ہو جسے اسے کہتے ہیں بصیر. ایک بصارت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے نا، بصارت اور بصیرت لے لیتا. ایک بصارت کی آنکھ، بصیرت کی آنکھ. بصارت کی آنکھ یہ ہوتی ہے جسے روشنی نظر آتی ہے، دن دیکھتے ہیں، سب چیزیں دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، چہرے دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہے نا. یہ روشنی میں کام کرتی ہے نا، اندھیرے میں کیا کرنا ہے اس نے. اس کا اپنا علیحدہ سبب ہے. ایک بصیرت کی آنکھ دل میں ہوتی ہے، جس کی آنکھ دل میں آنکھ کہتے ہیں، اس بصیرت کی آنکھ کہتے ہیں. روشنی نور والی، دل کے نور والی آنکھ ہے نا. اس میں اس کے سرما علیحدہ ہے، اس کا سرما علیحدہ ہے. اس کا رات تہجد اٹھنا ہے سرما، اور فجر کے استغفار پڑھنا، نماز سے پڑھنا، تہجد نماز پڑھنا، قرآن تلاوت کرنا، ذکر کرنا، استغفار پڑھنا، درشی پڑھنا، نیک لوگوں سے سنگت تیار کرنا اور نیک نیت رہنا ہے. اور فجر کے ٹائم جو رزق پہ تقسیم ہوتا ہے، رحمتیں بے شمار تقسیم ہوتی ہیں. ٹھنڈی ہوا چلتی، روحانی بہت سارا دن نہیں چلتی، سارے جہان میں چلتی. مدینہ منورہ بہت زیادہ چلتی. اللہ کرے نصیب کرے سب کو وہ خوشبو سونگنے کی توفیق ہو جائے، ہے نا. اور صبح اٹھنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، پیار بڑھتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. گھروں میں نچاکیاں جو بنی ہوئی نا، صبح اٹھ کے جلدی نماز پڑھیں سارے گھر والے، الفت میں بدل جائیں گے محبت میں. صحیح ہے، سمجھ آ رہی وہ سرما لگانا چاہیے تاکہ بصیر کا آنکھ کھلے. وہ بے بصیرے کو بصیر کہہ دیتے ہیں نا. اندھوں میں کانا راجا نہیں ہوتا، اندھوں میں کانا راجا. ایسے نہیں بننا، انشاءاللہ نیک بننا ہے، نیت کے ساتھ نیک بننا ہے. اللہ بلکہ سچے صوفیوں کا ہر فعل اطاعت و فرمانبرداری پر مشتمل ہوتا ہے. ان کی زبان پر حق اور حقیقت کا ذکر جاری رہتا ہے. ان کے کان شرعی کام کو سننے کے شائق ہوتے ہیں. کان شرعی کام کو سننے کے شوقین ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں مشاہدہ تجلیات کے متلاشی ہوتی ہیں، اور ان کے ارادے تمام کے تمام دیدار حق کے معاملے میں یکجا ہوتے ہیں. کیا تجمل، کیا تسلط، کیا تمل، کیا شکوہ. تو جہاں ہو ایک وہاں، گویا کہ ہیں دونوں جہاں. جتھے تو اتھے دونوں جہاں. جن اللہ یار لگ جائے، جلے حضور کا غلام بن جائے، جلے اللہ کو حضور پر مانگ لیں، حضور پر اللہ کو بہت مانگ لیں، اس کے بعد ساتھ دونوں جہاں روشن ہو گئے. ہاں اللہ. اب کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حقیقی صوفیہ کی سیرت و اخلاص میں خیانت کر رہے ہیں. تب کہہ رہے ہیں، اب تو ہم کتنے پیچھے آ گئے. پرانی کتاب ہے نا، داتا گنج میں لکھی نا. اب کہہ رہے ہیں کچھ سے لوگ پیدا ہو گئے جو حقیقی صوفیہ کی سیرت و خصائل میں خیانت پیدا کر رہے ہیں. تو یہ خیانت کرنے والوں سے تعلق رکھتی ہے، نہ کہ بزرگان طریقت سے، جو کہ دنیا کے برگزیدہ اور شرف اور سرداران زمانہ کا مرتبہ رکھتے ہیں. کیا جانے کش میں جھگڑا کہاں چکے ہے، اختلاف صبح و زنار کی طرح. اللہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. یہ جو بناوٹی لوگ کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ان کا اپنا طریقہ مبارک ہے. صوفی اصل صوفی تو صوفی ہیں. اللہ یہ میں نے ادھر بات کی تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے جب علم ربا کے معاہدہ لیا نا سب روحوں سے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو قیامت تک جو ہمارے سلسلے میں داخل ہونے والے وہ بھی اللہ دکھا دیے لوگ، یہ تیرے سلسلے میں رہیں گے، تیرے اتنے لوگ مرید ہوں گے.